السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں جو ہم میں سے بہت سو کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہے، لیکن شاید اس کی اصل روح پر ہم اتنا غور نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، خاص طور پر نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں دعائیں، تسبیحات، صورتیں، ان کے معنی کیا؟ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ اسی پر بات کرتا ہے، نیت سے لے کر سلام تک ہر چیز کا مطلب۔ اور یہ واقعی ایک کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، الفاظ بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، جی، پابندی سے۔ ہاں، پابندی سے، لیکن وہ جو الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی گہرائی کیا ہے، اسے شاید پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ تو ماخذ یہی کہہ رہا ہے کہ مطلب سمجھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں تو نماز صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں رہتی، ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک حقیقی شعوری مکالمہ، اور تبھی اس کا اصل فائدہ ہوتا ہے روح پر، جسم پر، توجہ پر۔ ہاں، توجہ کا بھٹکنا کم ہو جاتا ہوگا شاید، دنیاوی خیالوں کے بجائے دھیان اللہ کی طرف۔ صحیح، ماخذ بھی یہی کہتا ہے کہ سمجھ کے بغیر وہ گہرا روحانی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی اثر حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں پھر اس مواد کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ نماز کے الفاظ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں۔ ضرور، تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر مانے جاننے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہاں، کیوں اہم ہے یہ؟ دیکھیں، ماخذ کہتا ہے نماز بندے اور اللہ کے بیچ ایک براہ راست رابطہ ہے، ایک مکالمہ ہے۔ ٹھیک۔ جب آپ الفاظ کا مطلب سمجھتے ہیں تو یہ رابطہ، یہ مکالمہ زیادہ جاندار، زیادہ بامانی ہو جاتا ہے۔ صرف ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے۔ بالکل، دل بھی شامل ہو جاتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور یہی تو نماز کی اصل روح ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، نیت سے، نماز کا آغاز۔ ماخذ کیا کہتا ہے نیت کے بارے میں؟ یہ کیا ہے اصل میں؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ نیت بنیادی طور پر دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا، یعنی دل میں سوچنا؟ جی، وہ شعوری فیصلہ کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن بہتر سمجھا جاتا ہے تاکہ دل اور زبان دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہوں۔ تو نیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ کچھ بنیادی چیزیں، ایک تو یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، جو بھی ہے۔ پھر اس کی نوعیت کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے یا نفل، ٹھیک، کتنی رکعتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ سب دل میں طے کرنا ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی ہے ماخذ نے؟ جی ہاں، جیسے اگر کسی کو زبان سے کہنا ہو تو، جی، جیسے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور اگر امام کے پیچھے ہوں تو بس اس میں پیچھے اس امام کا اضافہ کر لیں۔ اسی طرح عصر کی 4 سنتیں پڑھنی ہوں تو میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت عصر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، یہ نماز میں داخل ہونے کا اشارہ ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بار آتا ہے نماز میں۔ مطلب تو آسان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ مطلب سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف نماز شروع کرنے کے لیے نہیں ہے، ہاں، ہر حرکت پر ہے تقریباً۔ بالکل، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر تبدیلی پر اللہ اکبر۔ یہ مسلسل یاد دہانی ہے کہ ہر حال میں، ہر حیثیت میں اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز، کوئی فکر، کوئی طاقت، کوئی بھی چیز اس کی بڑائی کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ ہمیں ہماری اپنی حیثیت بھی یاد دلاتا ہے اور اللہ کی عظمت کا احساس بھی تازہ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو نیت اور تکبیر کے بعد آتی ہے ثنا، سبحانک اللہم۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ثنا جیسے نام سے ظاہر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ و تعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو بڑا جامعہ بیان ہے شروع میں ہی۔ جی بالکل، نماز کے آغاز میں ہی اللہ کی پاکی، اس کی خوبیوں، اس کے نام کی برکت، اس کی شان کی بلندی، اور سب سے اہم اس کی وحدانیت کا مکمل اقرار ہے۔
گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو ہر عیب سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ ثنا کے بعد ماخذ بتاتا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعریف کے فوراً بعد یہ کیوں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے اس کی عظمت کا اقرار کر کے عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے نا، جی، تو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم پوری توجہ سے عبادت کریں۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو اللہ کی تعریف کے فوراً بعد ہم اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں اس مردود شیطان سے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت شروع کر رہی ہوں، مجھے اس کے شر سے بچا لے تاکہ میں یکسوں ہو سکوں۔ سمجھ گیا۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے پڑھتے ہیں، اور یہاں سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ اللہ کی دو سب سے نمایاں صفات رحمان اور رحیم کا ذکر ہے۔ گویا ہم اللہ کی رحمت اور مہربانی کا واسطہ دے کر اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الفاتحہ، جسے نماز کی جان بھی کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ماخذ اس کی آیات کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ بالکل، سورۃ الفاتحہ تو ایک مکمل دعا بھی ہے اور اللہ سے ایک مکالمہ بھی۔ آئیے ذرا اس کی آیات کو دیکھتے ہیں ماخذ کے مطابق۔ جی، پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں صرف تعریف نہیں، یہ اقرار بھی ہے کہ پوری کائنات کا رب، پالنے ہار، مالک، سب کچھ وہی ہے۔ رب العالمین۔ دوسری آیت، الرحمن الرحیم، وہ جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اس کی رحمت لامحدود ہے، ہر کسی کے لیے، ہر وقت۔ ٹھیک۔ تیسری، مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ یہ آیت ہمیں ہماری ذمہ داری، ہماری جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ تو بہت اہم یاد دہانی ہے۔ جی، جب کوئی یہ آیت پڑھے اور سوچے کہ وہ اس دن کے مالک کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی نماز کی کیفیت ہی بدل جانی چاہیے۔ بالکل۔ اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پوری سورت کا بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ توحید کا اعلان۔ خالص توحید۔ بندہ اللہ سے عہد کر رہا ہے کہ بندگی بھی صرف تیری، مدد کی طلب بھی صرف تجھ سے۔ یہ ہر قسم کے شرک سے، غیر اللہ پر انحصار سے روکتا ہے۔ اور اس عہد کے بعد دعا؟ جی، سب سے اہم دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اگلی آیت وضاحت کرتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ۔ اور کن کا راستہ نہیں؟ آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں آمین؟ جی، آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ تو آپ دیکھیں، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی صفات کا اقرار، بندگی کا عہد، اور پھر ہدایت کی جامع دعا۔ واقعی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں؟ ماخذ میں سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کا کیا پیغام ہے؟ سورۃ الاخلاص جیسا نام سے ظاہر ہے، اخلاص یعنی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا جامع ترین بیان ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ نہیں۔ اور ولم یکن لہو کفوا احد، اور اس کے برابر کا، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں۔ یہ سورت اللہ کے بارے میں ہر غلط تصور کو رد کرتی ہے۔ بہت خوب، یہ تو قیام کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں رکوع کی طرف، جھکنے کی حالت۔ قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے پھر وہی کلمہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے۔ جی، اور رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار۔ ترجمہ: پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ یہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ کمر جھکا کر یہ کہنا کہ اصل عظمت
بڑائی صرف میرے رب کی ہے۔ اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام یا اکیلا نمازی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس کے جواب میں یا اکیلا نمازی ساتھ ہی کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جی کچھ روایات میں ربنا ولک الحمد بھی آتا ہے۔ یہ پھر اللہ کی تعریف کا موقع ہے اور اس بات کا شکر کہ وہ ہماری حمد کو سنتا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جسے قوما کہتے ہیں، اور پھر سجدہ جسے نماز میں بندگی کے اظہار کا عروج کہا جاتا ہے۔ بالکل، سجدے میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر، اور سجدے کی حالت میں جو حدیث کے مطابق بندے کی اللہ سے قریب ترین حالت ہوتی ہے۔ قریب ترین، اچھا۔ جی، اس حالت میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 بار۔ اس کا ترجمہ؟ پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ دیکھیں، رکوع میں العظیم عظمت والا اور سجدے میں الاعلی سب سے بلند۔ فرق ہے؟ جی، سجدے میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی لامحدود بلندی اور اپنی انتہائی پستی کا عملی اعتراف ہے۔ یہ عاجزی، سپردگی اور محبت کی انتہا ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جلسہ، اور پھر دوسرا سجدہ۔ اس کے بعد یا تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا اگر آخری رکعت ہے تو تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں۔ التحیات، یہ تو کافی لمبی دعا ہے۔ جی، التحیات یا تشہد یہ بھی بہت جامع ہے۔ اس میں کئی حصے ہیں۔ پہلا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام قولی عبادات التحیات، تمام فعلی عبادات یعنی نمازیں الصلوات، اور تمام مالی عبادات اور پاکیزہ چیزیں والطیبات سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ پر اور تمام نیک بندوں پر سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور آخر میں توحید اور رسالت کی گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ معراج کے مکالمے کی یادگار ہے۔ جی، ماخذ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ ان کلمات کی یاد دلاتا ہے جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان کہے گئے۔ اس میں اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اپنے لیے اور تمام امت کے نیک لوگوں کے لیے سلامتی، اور پھر کلمہ شہادت، سب کچھ آ گیا۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت اور معنی ہے؟ درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیجے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی۔ بالکل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ پھر اسی طرح برکت کی دعا ہے، اللہم بارک علی محمد، کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ انکا حمید مجید، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے؟ جی، اور ان کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کا ایک طرح سے شکریہ ادا کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور درود شریف کے بعد ماخذ میں دعائے معصورہ کا ذکر تھا۔ جی، درود کے بعد مختلف مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، جسے دعائے معصورہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا،
یعنی گناہ کیے، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس مجھے اپنی خاص بخشش سے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور مغفرت کی طلب۔ جی بالکل، اپنی کوتاہیوں زیادتیوں کا اعتراف اور اللہ کی وسیع مغفرت اور رحمت پر کامل یقین کا اظہار، انتہائی عاجزی کے ساتھ بخشش کی درخواست ہے۔ اور ان سب دعاؤں کے بعد آخر میں سلام۔ جی، سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے، دائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف؟ جی پھر بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ یہ سلام کن کے لیے ہے؟ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں، اور اگر جماعت میں ہے تو جو دوسرے نمازی ہیں، ان سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ جی، بندہ نماز کی حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ پورا سفر نیت سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہونے والا، اگر ہم سمجھ کر کریں تو یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں رہتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک گہرا روحانی تجربہ بن جاتا ہے۔ ہر لفظ، ہر جملہ اللہ کی بڑائی، اپنی بندگی کا احساس، شکر، دعا، ہدایت کی طلب، سب کچھ اس میں ہے۔ یقیناً۔ اور ایک اور بات جو مجھے دلچسپ لگی، اگر آپ غور کریں تو نماز کے یہ سارے اجزاء اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا، جی، ان سب کا عملی مظاہرہ ہے۔ توحید کا اقرار بار بار، رسالت پر درود و سلام اور گواہی، آخرت کا ذکر، یوم الدین، مغفرت کی دعا، اللہ پر توکل یعنی ایاک نستعین، شکر گزاری الحمدللہ، عاجزی رکوع و سجود میں۔ ہاں، یہ تو سب کچھ نماز میں جمع ہے۔ بالکل، تو جب کوئی سمجھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ دن میں کئی بار ان بنیادی عقائد کو نہ صرف دہرا رہا ہوتا ہے بلکہ ان کا شعوری طور پر اقرار اور تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل ٹریننگ کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں، ایک مکمل نظام ہے جو انسان کو خالق سے جوڑتا ہے اور اس کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ اچھا، تو سامعین کے لیے آخر میں کوئی ایک نکتہ جس پر وہ خود غور کر سکیں؟ ماخذ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ معنی کو نماز کے دوران یاد رکھنا، ان پر غور کرنا اہم ہے۔ جی، تو شاید ایک عملی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اگلی بار جب نماز پڑھیں تو صرف ایک حصے پر فوکس کریں، جیسے صرف سورۃ الفاتحہ یا صرف سجدے کی تسبیح۔ اس کے معنی کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ جی، کیا اس سے توجہ میں، احساسات میں یا نماز سے ملنے والے سکون میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ ایک ذاتی تجربہ ہوگا اور شاید یہ ہمارے نماز کے ساتھ تعلق کو ایک نئی گہرائی دے سکے۔ بہت خوب، یہ ایک اچھی سوچ ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔